السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم جاذب بھائی، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنانے مردوں اور مردانی عورتیں یعنی ہجڑوں کو اوپر اللہ کی لعنت ہو اور ان کو اپنے گھر سے باہر نکال دو۔ تو اللہ رب العزت کی یہ مخلوق ہیں، میرا سوال کہ ان کا کیا قصور کہ ان کو گھر سے باہر نکال دو؟ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، تو اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بالکل آپ نے درست کہا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو آپ نے بیان کی ہے، اور یہ روایت مکمل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو اس کے راوی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زنانے مردوں اور مردانی عورتوں پر لعنت ہے، انہیں اپنے گھروں سے نکال دو اور فلاں فلاں کو نکال دو، یعنی ہجڑوں کو۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، سنن نسائی اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس ایک مخنث یعنی ہجڑا آتا جاتا تھا، اسے لوگ اس صنف میں شمار کرتے تھے جنہیں عورتوں کی خواہش نہیں ہوتی۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، وہ مخنث آپ کی ایک بیوی کے پاس تھا اور ایک عورت کی تعریف کر رہا تھا۔ اب اس پہ آپ نے ذرا غور سے بات کو سمجھنا ہے۔ اچھا، وہ آپ کی ایک بیوی کے پاس تھا اور ایک عورت کی تعریف کر رہا تھا کہ جب وہ آتی ہے تو اس کے پیٹ میں 4 سلوٹیں پڑتی ہوتی ہیں، اور جب پیٹ پھیر کر جاتی ہے تو 8 سلوٹیں پڑ جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے، فرمایا خبردار، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورتوں کی باتیں جانتا ہے، اب یہ تمہارے پاس ہرگز نہ آیا کرے۔ تو وہ سب اس پر پردہ کرنے لگیں۔ یہاں پر جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہجڑے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھروں میں بھی آیا کرتے تھے اور ان میں موجود ہوتے تھے۔ اگر یہ ایسی ہی بات ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوتا کہ ان کو نکال دو، ان کو بستیوں سے نکال دو، تو پھر کیوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضوان اللہ اجمعین جو ہیں ان کے پاس آتے؟ تو بات یہ نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے، میں آپ کو ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، آپ اس پہ غور کریں۔ یہ جو روایت ہے یہ سنن ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں پر اور عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ باتوں کو بالکل کلیئر کر دیتی ہے، یعنی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہجڑا پیدا کیا ہے جو مشابہت رکھتا ہے مرد کی، ٹھیک ہے، وہ مرد کے قریب ہے، اب وہ عورت بن کے جیسے ناچ گانا آج کل ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا، تو ناچ گانا تو مسلمان کا ویسے ہی شیوا نہیں ہے، تو مسلمانوں کا کام تو نہیں ہے یہ کہ وہ ناچ گانا شروع کر دیں۔ تو اگر وہ مردوں کے قریب ہے اور وہ عورتوں کی مشابہت کرتا ہے تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور ان کو کہا ہے کہ ان کو نکال دو، ان کو دور کر دو اپنے گھروں سے۔ جیسے ایک روایت کے اندر وجہ بھی آپ کے سامنے دوسری بھی وجہ آ گئی، اور اسی طریقے سے اگر کوئی عورت کے قریب ہے اور وہ مرد بن کے پھر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہجڑا مرد بن رہا ہے، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ تو اصل وجہ یہ ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا نعوذ باللہ کہ ایک شخص کو اگر اللہ نے مخنث بنا دیا ہے اور اس کی پیدائش میں ہی اس میں کوئی کمی اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور اس میں اللہ کی مصلحت ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی صلاحیت، جیسے کسی کو اللہ نے گونگا بنا دیا، کسی کو بہرا بنا دیا، کسی کو جو ہے وہ بصیرت سے محروم کر دیا، آنکھوں سے اندھا ہے، اب اس میں جسمانی لحاظ سے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ کمی اللہ نے چھوڑ دی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا اس کا جو ہے نا اس کے بدلے کے اندر ریوارڈ دینا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے
یہ جو بات ہے کہ ہجڑے جو ہیں اسلام میں ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام ہر لحاظ سے ان کو تحفظ دیتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ حیا کے دائرے میں رہیں اور یہ دھوکہ نہ دیں، یعنی مرد عورت نہ بنے اور عورت مرد نہ بنے اس طرح نہ۔ اور دوسرا یہ ہے وہ جو عورت والی بات ہے کہ جس کے اوپر اس ہجڑے نے کہا کہ اس کے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ بل پڑتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس نے یعنی کہ ایسی شہوت والی باتیں کرنی شروع کر دی، بے شک کہ وہ اس چیز پہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ جمع کر سکے، لیکن وہ شہوت والی باتیں یعنی برائی کو پروموٹ کرنے کی طرف آ رہا ہے، تو اس لیے آپ ایسا شخص جو آپ میں برائی پھیلائے تو اس کو روکا ہے کہ اس کو آپ گھروں میں داخل نہ ہونے دیں۔ بلکہ یہ نہیں ہے کہ جو شخص آلریڈی جو ہے وہ پیرامیٹرز پورے کر رہا ہے، اگر وہ مرد مخنث یا ہجڑا ہے اور وہ مردوں کی طرح ہی رہ رہا ہے اور اپنی حیت کو، اپنی شکل و شباہت کو عورتوں سے مشابہ نہیں کر رہا، تو ایسے کے اوپر لعنت نہیں کی گئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت جو ہے اگر وہ مرد کی مشابہت نہیں کر رہی اور وہ ہجڑی ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ اس پہ بھی لعنت نہیں کی گئی، وہ دائرہ اسلام کے مطابق جیسے دوسرے لوگ زندگی گزارے ہیں ان کو بھی گزارنی چاہیے۔ تو باقی رہی یہ بات کہ ان کو اللہ نے محروم رکھا ہے کسی چیز سے، تو یہ ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت والے دن ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے خوش کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے تقاضوں کو پورا کریں، اللہ کے شاکر ہو کے زندگی گزاریں، اور قطعی طور کے اوپر اسلام کو اپنے معنوں کے ساتھ مطلب نہ نکالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث کو نہ دیکھیں، باقی احادیث بھی اس کے متعلق جو ہیں ان کی تحقیق کیا کریں، اور پھر جو بات ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ادھوری بات کریں اور قیامت والے دن مجرم مان جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔